بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ کاروبار میں ترقی کیسے ہو۔ تو اس کا حل اللہ پاک کے کلام کے اندر موجود ہے، جو کہ سورۃ قریش کے پڑھنے کے ساتھ منسلک ہے۔ سورۃ قریش کے اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں جو جہاں ذکر کیے گئے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اس کے فائدے، فضائل، برکات ہیں۔ سفر کی حالت میں اس صورت کو پڑھنا خوف و خراج سے نجات دلاتا ہے۔ اگر کسی بچے کو ڈر لگتا ہو تو اس صورت کو روزانہ 7 دن تک 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم پڑھ کر پانی دم کر کے بچے کو پلائیں۔ انشاءاللہ بچے کو ڈر لگنا ختم ہو جائے گا۔ اگر دکان پر اس صورت کو روزانہ کثرت سے پڑھا جائے تو کاروبار میں ترقی اور برکت ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد اس صورت کو 70 مرتبہ یعنی 70 ٹائم 7 ماہ تک پڑھتے رہنے سے غربت ختم ہو کر مالی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ صورت ہر بیماری سے نجات کے لیے بھی مفید ہے، خاص کر موذی بیماری جیسے بلڈ پریشر، شوگر، فالج اور بواسیر کے لیے اسے نماز عشاء کے وقت 111 ٹائم یعنی 111 مرتبہ پڑھنا بہت اکثیر ہے۔ تو ریسپیکٹڈ ویورز، یہ اللہ پاک کے کلام کی فضائل ہیں۔ اللہ پاک کا کلام ہے، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں جن کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت کے اندر بھی ترقی کا باعث ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ایک ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسی پیغام کو دوسروں تک حکمت، بصیرت، تہذیب، ادب و احترام کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے کلام کا ہمارے اوپر حق ہے، سال کے اندر کم از کم 2 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرنا ضروری ہے۔ حافظ صاحبان کے لیے 3 پارے ہیں، ناظرہ خاں کے لیے 1 پارہ، اور جو آدمی قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ اتنا ٹائم قرآن پاک کو دے جتنا کہ 1 پارہ پڑھنے میں خرچ ہوتا ہے۔ جب ہمیں کلام پاک پڑھنا آئے گا ترجمے کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، یعنی پروننسیشن اس کی صحیح ہو، لفظ کو صحیح ادا کرنا، مخارج کی رعایت کرنا، ترجمہ کا خیال کرنا، اللہ سے اس کی سمجھ مانگنا، مفتی صاحب سے اس کو سیکھنا، تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔